السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 6 کلاس کی اسلامیات کی بک سے چیپٹر ریڈ کریں گے، حج کی فرضیت اور اہمیت۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 24 اوپن کر لیجئے۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی نیت، ارادہ اور قصد کے مطلب بھی ارادہ ہی ہے کہ ہیں۔ حج خالصتاً اسلامی اصطلاح ہے۔ شریعت اسلام میں حج سے مراد ہے عبادت کی نیت سے ماہ ذوالحج یعنی ذوالحج کے مہینے میں مقررہ تاریخوں میں خاص طریقوں اور عبادات مناسک حج کے ساتھ بیت اللہ کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا یا اس کی زیارت کرنا۔ حج کی فرضیت۔ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت جس کی ہمت ہو حج پر جانے کی، اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ جا سکتا ہو ایزیلی، تو اس پر زندگی میں ایک بار لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ جو کوئی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو یعنی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ حج کے لیے آئے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی یعنی جس نے انکار کیا، مال و دولت ہونے کے باوجود وہ نہیں گیا، تو وہ جان لے کہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے یعنی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری کو نازل ہوا۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں حج ادا کیا یعنی ان کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا واحد حج تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم ضرور حج کرو۔ اہمیت۔ حقوق اللہ میں سے حج ایک اہم حق ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا یعنی اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اور وہ پھر بھی حج نہیں کرتا، وہ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے یعنی وہ اللہ کا حق مارتا ہے، کیونکہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو، یعنی نہ تو وہ بیمار ہے، نہ اس کو کوئی ضرورت ایسی ہے کہ پہلے وہ کام کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی کوئی اس ملک کا ظالم حکمران ہے، بادشاہ ظالم ہے کہ حج کرنے ہی نہیں دیتا، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو وہ چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر چاہے وہ کسی بھی دین پر مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے حج کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا اللہ کی ناشکری اور نیکسٹ پیج پر آ جائیں، ناشکری اور نافرمانی ہے۔ حج جملہ بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں کچھ بدنی عبادتیں ہیں اور کچھ مالی عبادتیں ہیں۔ کچھ میں بدن استعمال ہوتا ہے، انسان خود چلتا پھرتا ہے، جھکتا ہے، جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور کچھ میں پیسے لگتے ہیں۔ اس میں نماز کی طرح دعائیں، روزے کی طرح حلال اشیاء سے پرہیز اور زکوٰۃ کی طرح مالی قربانی بھی شامل ہے، جس سے حج کی اہمیت دو چند یعنی دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر حج خلوص نیت اور پورے احترام کے ساتھ محض یعنی صرف، محض کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، تو اس کا بدلہ جنت کی ابدی نعمتیں، ابدی مطلب ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حصول ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مقبول حج کا بدلہ یعنی ایسا حج جو قبول ہو جائے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مناسک حج۔ حج کی رسوم کو مناسک حج کہتے ہیں، یعنی حج میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ تمام علاقوں اور ملکوں کے لوگ میقات کے مقام پر اپنے قومی لباس ترک کر کے، یعنی اپنا قومی لباس جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ لباس احرام کہلاتا ہے۔ احرام باندھ کر حاجی بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ اللہ اکبر کو کہتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں، یہ تلبیہ ہے: حاضر ہوں اے اللہ، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔
خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی تیز تیز دوڑنا، میدان عرفات اور مزدلفہ اور منی میں قیام اور عبادت کرنا، منی کے میدان میں جمرات پر کنکریاں مارنا، جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس جگہ کا نام جمرات ہے، اور قربانی کرنا، سب کا ایک ساتھ کعبہ کی طرف پلٹ کر طواف زیارہ کرنا، سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، یہ سب مناسک حج ہیں۔ حج کے فائدے۔ حج ملت اسلامیہ یعنی مسلمانوں کا ایک بے مثال سالانہ اجتماع ہے جو سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ایک ہی لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان اپنی انفرادی اور اپنی قومی، وطنی، لسانی یعنی اپنی قوم، اپنا وطن، اپنا زبان، سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک طرح کی عبادت، ایک طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ امیر اور غریب اور بادشاہ اور فقیر میں کوئی تمیز نہیں رہتی، یعنی اس کا مطلب وہ والی تمیز نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ملی وحدت اور انسانی مساوات کا ایسا بے مثال اور عظیم مظاہرہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ تمام عبادات کی طرح حج کا مقصد بھی تقوی اور ایثار ہے۔ حج کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور قربانی ہے، جس کا ایک رکن قربانی بھی ہے، اور قرآن مجید میں قربانی کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس عمل قربانی سے جو تقوی تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو، عبادت، نیکی، پرہیزگاری، یہ چیزیں پیدا ہوں۔ جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بندہ مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جزاک اللہ۔